سب سے پہلے انہوں نے بات کی سرل کا جو ڈان کے اندر سیکیورٹی لیک ہوئی. انہوں نے کہا کہ پرویز رشید غلط، یعنی ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کو کوئی سٹوری دی اور انہوں نے آگے سٹوری بھیج دی. میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک پرویز رشید کوئی بچہ تو نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ آ کے بڑی سنجیدہ باتیں بڑی دیر سے نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بڑے پرانے ہیں سیاستدان. تو کیسے ہو گیا کہ اس طرح کی سٹوری، اور انہوں نے نہ دیکھا نہ کسی سے پوچھا اور وہ سیدھا آگے رپورٹر کو بھیج دی؟ یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ کوئی یہ مان سکتا ہے کہ پرویز رشید کوئی بھولا بھالا بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو سٹوری آگے بھیج رہا ہے وہ نریندر مودی کا نیریٹو ہے؟ وہ پاکستان کے دشمن جو پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں وہی بات وہ سٹوری کہہ رہی تھی جو کہ بھولے بھالے پرویز رشید نے آگے بھیج دی. اس کے اوپر بلکہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد تو میں کہوں گا کہ اس کے اوپر اور زیادہ تفتیش کی ضرورت ہے. کون ذمہ دار تھا؟ کیا پرویز رشید خود ہی اتنی اہم سٹوری آگے فارورڈ کر سکتا تھا، یا اس کے پیچھے شاہی خاندان کے کوئی لوگ تھے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ اس ملک میں یہ شاہی خاندان جو بیٹھا ہوا ہے اس کے انٹرسٹ اور پاکستان کے انٹرسٹ کافی طور پہ علیحدہ ہیں. ان کے انٹرسٹ علیحدہ ہیں کیونکہ ان کی جائیداد، پیسے، بینک بیلنسز، ان کی پراپرٹیز، ان کی بزنسز پاکستان سے باہر ہیں. ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ ہر وقت ایک نہیں ہوتا، ان کے انٹرسٹ اور ہیں. اور اس سٹوری کے اندر تو ان کا انٹرسٹ جو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے انڈو اسرائیلی لابی کے لیے وہی باتیں کی جو کہ انڈو اسرائیلی لابی پاکستان کی فوج کے خلاف کرتی ہیں. اسرائیلی لابی پاکستان کے نیوٹرل پروگرام کے 20 سال سے خلاف ہے، اور یہ جو لابی ہے دوسری انڈیا کی وہ پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے، یہاں کا بر صغیر کا چودھری بننا چاہتی ہے. تو یہ تو بالکل وہ فیڈ کی گئی ہے، میں ورڈ استعمال کر رہا ہوں، فیڈ کی گئی ہے یہ سٹوری. اور اس سے پتہ چلوانا ہے آج کے بعد تو اور تفتیش کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے کون تھا. میرا دوسرا پوائنٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری نثار سے میری بڑی پرانی دوستی ہے. میرے ساتھ ایچ ایس این میں تھے، میری بھی اور پرویز خٹک کی کو بھی وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. میں سب سے پہلے تو میں ذرا چودھری نثار، کیونکہ میں جانتا ہوں ان کو بڑا پرانا، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے ہمارے بات کی دھرنے کی اور وہ میں بھی اس کے اوپر اور چیزوں پہ آتا ہوں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں سارا کچھ؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے کرپشن میں. پیناما لیکس کے اندر ان کی پراپرٹیز نکلتی ہیں اربوں روپے کی، جو ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، ذریعہ معاش نہیں تھا یہ پراپرٹیز لینے کا. تو چودھری نثار، میں آپ سے اب سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا ٹی وی پہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ نواز شریف نے یہ جو پراپرٹیز لی مے فیئر کی یہ 90 کی دہائی میں تھی. نواز شریف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا 2005 تھی. آپ نے کہا ہے کہ یہ 90s میں پراپرٹیز یہ مے فیئر کی لی گئی. آپ کا ٹی وی پہ انٹرویو ہے، آپ نے بھی کہا، خواجہ آصف نے بھی کہا 90s میں لی ہیں، کلثوم نواز نے بھی کہا 90s میں لی ہیں. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ نواز شریف نے جب 2005 میں پراپرٹیز کا کہا تو وہ جھوٹ بول رہے تھے، کیونکہ ایک ججمنٹ ہے آل توفیق کی 99 میں جس میں یہ کہا کہ ان کی پراپرٹیز یہی 4 مے فیئر کی اٹیچ ہو گئی تھی حدیبہ پیپر مل کیس میں، ڈیفالٹ کے کیس میں. تو اس کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے کہ پراپرٹیز 90s میں لی گئیں. کیوں نواز شریف نے 2005 میں جھوٹ بولا؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، انہوں نے اپنی کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں تھا ان کے پاس کہ یہ کدھر سے پراپرٹیز لینی تھی. نہ اس کے اوپر ٹیکس تھی، نہ یہ ویلتھ ڈکلیئر تھی. تو جب ان کے پاس جب پیسہ ہی نہیں تھا
वो प्रॉपर्टीज लेने का, इसका मतलब करप्शन का पैसा था। और फिर ये पैसा 2005 से पहले जो भी पैसा बाहर गया है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके गया है। तो ये आपको चौधरी निसार, आपको पता है इस चीज का। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने मुझे दोस्ती गिनवाई, मैं आपको जानता हूं पुराना, मुझे ये बताएं कि आप कैसे, आपका ज़मीर मानता है कि करप्ट आदमी के लिए आप काम कर रहे हैं, कैसे मानता है? मुझे ये बताएं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं कुछ ना करूं, मैं आराम से भी बैठ सकता हूं, मैं आराम से जिंदगी बसर कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं ना कि मेरे मुल्क को जब एक प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है, मुल्क को तबाह कर देता है, इदारे तबाह कर देता है। जब वो चोरी करता है, वो वजीरों की चोरी नहीं रोक सकता। वो जब आज कहता है आसिफ जरदारी का पैसा बाहर पेट फाड़ के लेके आऊंगा, वो नहीं ला सकता कि अपना पैसा बाहर पड़ा है, वो मुल्क की अखलाकियात तबाह कर देता है। तो मैं आपको अपील करता हूं, आपने मेरे से अपील की, मैं आपसे अपील करता हूं कि हम ये कुछ भी ना करें। अगर आप जैसे लोग नवाज शरीफ को कहें कि जवाब दो, आपका काम होना चाहिए नवाज शरीफ को कहना, जो कि डेविड कैमरॉन की कैबिनेट ने उसे कहा बर्तानिया में, जब पैनामा में उसका नाम आया, कि आप जवाब दें। वो पार्लियामेंट नहीं चली जब तक डेविड कैमरॉन ने जवाब नहीं दिया। और उसी तरह जब आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर नहीं जवाब दिया तो उसके कैबिनेट मेंबर्स ने उसकी दिफा में नहीं आए। तो आप कैसे इसको डिफेंड कर रहे हैं एक आदमी को जो आपको पता है कि करप्ट है? तो मैं आपसे आज अपील करता हूं पाकिस्तान के लिए कि आप अगर एक करप्ट आदमी की, आप इसकी हिमायत करते रहेंगे। एक मिनट खामोशी। आप अगर जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, अगर आप उस आदमी को डिफेंड करेंगे जिसका पैसा ही बाहर है, जो करप्शन करता है और अपने आप को इंसाफ के लिए नहीं खड़ा करता, जो मुल्क का फ्यूचर एट स्टेक है, मैं पहले तो आपको अपील करता हूं। अब तीसरी चीज, आपने कहा कि जनाब इसलिए पख्तूनख्वा का रास्ता बंद किया गया मोटरवे में, इसलिए कि वहां आपको था कि मुसल्ला लोग आ रहे हैं, कि जनाब बंदूकें लेके लोग आ रहे हैं और यहाँ कोई खाना का जंगी होने लगी थी। मेरा सवाल ये है कि चलें, अगर आपने वहां बंद किया तो यहाँ क्या ये जो लाल हवेली में जलसा था उसको बंद करने की क्या जरूरत थी? वहां भी कोई लोग मुसल्ला आ रहे थे। वहां तो अगर कोई चीज हथियार था तो वो तो शेख रशीद का सिगार था, उसके अलावा कोई हथियार नहीं था। तो मुझे ये बताएं वो क्यों बंद की? अच्छा, फिर मुझे ये बताएं यहाँ क्यों बंद कर दिया? यहाँ कौन से कोई मुसल्ला लोग खड़े हुए हैं? और ये कहना कि अली अमीन के पास वेपन्स थी, मैं आप सबको बता दूं कि अली अमीन की जान को खतरा है। DI खान में एक हमारे MPA इसरार गंडापुर को तालिबान ने मारा, अली अमीन का नंबर था, इसके ऊपर थ्रेट है, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी में फिरता है, ये बॉडी गार्ड्स के साथ फिरता है। इतने ज्यादा लोग जो आपने पकड़े, स्वाय इसके बॉडी गार्ड्स के, और हथियार किसके पास थे? और कौन नहीं है जिसकी जान को थ्रेट है DI खान में? वहां सारा वजीरिस्तान है, उधर कौन है जो कि हथियारों के बगैर वहां फिरता है और जिसकी जान को थ्रेट है? तो और अली अमीन ने कौन सा जुर्म किया? वो अपने चेयरमैन को मिलने आ रहा था, लाइसेंस तो उसकी बंदूकें थी। तो इसको बनाने के लिए आपके पास कोई यहाँ मुसल्ला लोग आ रहे हैं। और मैं आपको अगली बात कहता हूँ, हम मेरी बहनें आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, हमारी फैमिलीज आ रही हैं, हम फैमिलीज को बुला रहे हैं यहाँ 2 तारीख को। तो क्या मतलब हम वहाँ बंदूकों वालों को तैयार कर रहे हैं कि अपनी फैमिलीज को मारें? यानी अगर वहाँ गोली चलेगी, कोई औरतें बच्चे भी बुलाते हैं। हमारी सारी हमेशा धरने में हमारी फैमिलीज आती हैं, हमारी अब फिर फैमिलीज आएंगी इंशाल्लाह 2 तारीख को। तो ये की भी बात कर रहे हैं, सुनो तो सही, सुनो पहले मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये नैरेटिव कि जनाब मुसल्ला लोग आ रहे हैं इसलिए वो बंद किया गया है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट ही नहीं है। और अगली बात मैं ये कहता हूँ कि आपने जो परवेज खटक ने बातें की, मुझे ये बताएं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं प्रोविंस के, वो बातें ये नहीं करेंगे अगर आप उनका सूबा कट ऑफ कर दें? कौन नहीं बात करेगा? और उनके वजीर को आप जलील करें और कहें कि जनाब वहाँ ये शराब की बोतल और फलानी चीजें, आप अगर उसके वजीर को जलील करेंगे वो क्या बोलेंगे नहीं? हम नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ वो जमात है जो मुल्क को इकट्ठा करती है, सारे सूबों के अंदर है। ये तो आप पंजाब की जमात बन के, और ये CPAC के अंदर आप पूछे सारी पख्तूनख्वा में नून लीग से पूछे,
آپ کی نون لیگ بھی اسمبلی کے اندر کہتی ہے کہ جناب سی پیک میں پختونخوا کو شیئر صحیح نہیں ملا، تو وہ ہم تو نہیں کر رہے، وہ تو اگر آپ ساروں کو اکٹھا ملاتے ہیں تو کوئی سارے مل کے سی پیک کو بیک کرتے۔ آج تینوں چھوٹے صوبے شور مچا رہے ہیں کہ سی پیک میں ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ دونوں بھائیوں نے بیٹھ کے چائنا جا کے سارے خود فیصلے کر لیے۔ 3 سال پہلے ایم او یو سائن ہوتا ہے اور اس سال آ کے بتاتے ہیں باقی صوبوں کو کیا سائن ہوا ہے، تو آپ خود چھوٹے صوبوں کے اندر تعصب پیدا کر رہے ہیں۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے، دیکھیں یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ ہم کوئی یہاں انتشار پھیلانے آئے ہیں، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف ایک پہلی دفعہ 1970 کے بعد ایک جماعت نکلی ہے جو پاپولر پالیٹکس کرتی ہے، پبلک میں جاتی ہے، عوام کو ساتھ ملاتی ہے۔ ہم نے کبھی بھی نہ کبھی بندوقوں کی سیاست کی ہے، نہ کوئی لوگوں کو مار پٹائی کی ہے۔ کے پی کے اندر کسی سنا ہے کبھی کہ ہم نے کبھی کسی سیاسی مخالف کو پولیس سے ایسے مار پڑوائی ہو جو آپ نے یہاں کر رہے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں، ہمارا جو بنیادی جمہوری حق ہے پرامن احتجاج کرنے کا، آپ یہ جو ڈی جے پولیس ہے اور ٹیئر گیسنگ اور جو آپ نے کیا ہے، جو وہاں لال حویلی میں کیا، جو لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، میں پھر سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سی جمہوریت ہے؟ مجھے بتائیں، اگر آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو مشرف کی ڈکٹیٹرشپ آپ سے بہتر تھی، اس میں اتنا ظلم نہیں تھا جتنے آپ میں ہیں۔ جو ماڈل ٹاؤن میں آپ نے گولیاں مروائیں لوگوں کو، نہتے لوگوں کو، وہ تو ملٹری ڈکٹیٹر میں بھی نہیں ایسے ہوا۔ تو باہر جو کنٹینر کھڑے کیے ان کا کیا جواب؟ ہاں، اور اچھا یا تو آپ کہنا جی کہ صرف آپ کو پختونخوا سے ڈر تھا تو کنٹینر رکھے، تو سارے جو باقی کنٹینرز ہیں وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ادھر سے پنجاب سے آنے بنی گالا میں، یعنی یہ انکنسسٹنٹ ہے۔ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے۔ میں پھر آج آپ کو چودھری نثار، میں آج آپ کو کہتا ہوں اپنے ضمیر کی آواز سنیں۔ آپ کو پتہ ہے نواز شریف کرپٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، رسک اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، آپ نے نواز شریف کو تو نہیں جواب دینا، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کرپٹ آدمی کو بیک کرے اور اس کو جا کے ڈیفینڈ کرے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جو حق اور سچ ہے اس پہ کھڑے ہوں۔ دنیا میں تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہی ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ اس راستے پہ چلو جس پہ تو نعمتیں بخشے، وہ تو حق اور سچ کا راستہ ہے۔ دو الگ الگ چیزیں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں۔ ایک آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے صرف ایک جگہ پہ آ کے بیٹھنا ہے، ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، اور ایک آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم مختلف جگہوں سے بند کریں گے۔ سنو ایک منٹ، انہوں نے میرے سے پوچھا سوال، جو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا ڈیفرنٹ جگہ سے لاک ڈاؤن ہوگا۔ میں آپ کو اب پھر سے کہتا ہوں اور واضح کہتا ہوں، پلیز سن لیں ایک دفعہ ہی، جب 10 لاکھ لوگ ایک شہر میں آتے ہیں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ایک جگہ سے تھوڑے آئیں گے لوگ، جب سارے اسلام آباد کے راستوں سے اندر گھسیں گے اور اسلام آباد میں لوگ نکلیں گے، لاک ڈاؤن تو ہو جاتا ہے۔ جب برطانیہ کے اندر جب عراق وار کے خلاف لاکھوں لوگ نکلے، لاک ڈاؤن ہو گیا لندن کا۔ تو ہمارا تو وہ رائٹ ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ قانون کے خلاف ہے۔ آپ نے جو ہے چودھری نثار کو آپ اگر وہ پی ایم ایل این یا منسٹری چھوڑتے ہیں تو آپ باضابطہ طور پر ان کو دعوت دیں گے پی ٹی آئی میں شمولیت کی؟ آپ ہائپوتھیٹیکل سوال ہے میرے صاحب یہ بتائیں، سوال نہیں ہے۔ پرویز رشید کے استعفے کے بعد گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف بھی شاید استعفیٰ دے دیں، اگر وہ دے دیتے ہیں تو آپ کے احتجاج کا کیا بنے گا؟ اگر وہ دے دیتے ہیں استعفیٰ تو ہمارا جو احتجاج ہے وہ جشن بن جائے گا۔